بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپرچول سیکرٹ چینل، جہاں ہم کچھ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی اور انٹرسٹنگ واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ فیکٹس پر مبنی ہیں، حقائق پر مبنی ہیں، گو کہ انسانی عقل ہر بات کو سمجھ نہیں پاتی۔ آج ہم ایسی ہی ایک دلچسپ ڈیزیز پر بات کریں گے، اسکیزوفرینیا۔ اسکیزوفرینیا جس کو ہم اپنے عام ایکسنٹ میں پروننسیشن میں شیزوفرینیا کہتے ہیں، دیسی جو ہمارا تلفظ ہے اس میں شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ اسکیزوفرینیا is a mental disorder, serious mental disorder، ایک دماغی مرض ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہی ہے، مینٹل فریگمنٹیشن، سپلٹنگ آف مائنڈ، ڈس آرڈرڈ تھنکنگ، بیہیورل امپیئرمنٹ۔ ایک ٹپ ناظرین میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی، آپ سب لرنڈ پیپل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بے شمار میرے کولیگز ہیں جو معالج ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک ٹپ پہلے بھی شیئر کی تھی، ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ جس ڈیزیز میں میڈیکل سائنس اپنی تمام تر ریسرچ کے باوجود یہ کنکلوژن دے دے، یہ اسٹیٹمنٹ دے دے، ریزنز ان نون، تو وہاں آپ کا ماتھا ٹھنکنا چاہیے، وہاں آپ کو ایک کلک ہونا چاہیے کہ اتنی ریسرچ کے باوجود ریزن ان نون۔ ایک پچھلی مثال مرگی کی ہم نے لی تھی، ایپیلیپسی۔ تو اسکیزوفرینیا از اے مینٹل ڈس آرڈر۔ میڈیکل سائنس ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ریزنز ان نون۔ لیکن یہ ان نون جو ریزنز ہیں، ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹ کازز آف شیزوفرینیا جو ہے یا اسکیزوفرینیا اور ان نون۔ ریسرچ سجیسٹ اے کمبینیشن آف کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں جی؟ فزیکل، جینیٹک، سائیکولوجیکل، انوائرمنٹل فیکٹرز۔ تو یہ میڈیکل ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ان کی ایک کمبینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اسکیزوفرینیا ایک بہت ہی دلچسپ، انٹرسٹنگ اور سپر نیچرل امیزنگ ڈس آرڈر ہے، چونکہ ذہن سے ریلیٹڈ، دماغ سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس ابھی تک دماغی امراض کو فلی ایکسپلور نہیں کر سکی، کیونکہ دماغ ایک پوری کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں ہم محنت کر رہے ہیں چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، اور گریجولی جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں اور نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ شیزوفرینیا یا اسکیزوفرینیا کا سب سے دلچسپ کیس، انٹرسٹنگ کیس 1976 میں ریکارڈ ہوا، جبکہ ایک بندے کو ایک ہی وقت میں دو جگہوں پہ دیکھا گیا۔ انٹرسٹنگ، ایک بندے کو ایک ہی وقت میں دو جگہوں پہ دیکھا گیا۔ تو ایک دوست کی شادی تھی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ کچھ دنوں بعد سرے راہ دوست ملے کچھ اور، تو ویسے ہی انہوں نے باتوں میں کہا کہ یار اس دن تو تم بڑے سمارٹ لگ رہے تھے، وہ فلاں کی شادی میں، زید کی شادی میں بڑے سمارٹ لگ رہے تھے۔ کہیں زید کی شادی میں تو میں نہیں جا سکا تھا۔ کیا مذاق کرتے ہو؟ یو آر جوکنگ۔ آپ وہاں آئے تھے، اس نے دوسرے دوست سے بھی گواہی دلوا دی، اس نے کہا ہاں بھائی میں نے بھی تمہیں دیکھا تھا، تم اس شادی میں شریک تھے، اس کلر کا تم نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا، اس کلر کی تم نے ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہاں یہ ساری چیزیں تو میرے پاس ہیں، لیکن میں تو اس دن شادی میں نہیں گیا تھا۔ 3-4 دوست اور بلا لیے گئے، آئی وٹنسز، اور سب نے کہا کہ یہ بندہ فلاں شادی میں اس دن اتنے بجے سے اتنے بجے موجود تھا۔ معاملہ سیریس ہو گیا، مذاق سے نکل کے سیریس ہو گیا، تو وہ شخص پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ پھر ایک حل ہے کہ آئیں، میرے گھر آئیں،
ہم اپنی میری وائف سے پوچھیں. دوست گھر چلے گئے اور اس کی وائف کو بتایا کہ جی اس تاریخ کو اس دن کو. اس نے کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ تو اس دن گھر سے ہی نہیں نکلے تھے، یہ تو سارا دن گھر رہے تھے، رات میں بھی گھر رہے تھے، یہ اس دن کو تو گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی تو اس لیے یہ گھر سے نہیں گئے. امیزنگ اس لیے کہ دونوں گواہیاں معتبر ہیں. وائف کی گواہی بھی معتبر ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں ہوا، اور ادھر 4-5 دوستوں کی گواہی بھی معتبر ہے، انہیں بھی دھوکہ نہیں ہوا. واٹ از دس؟ سپلٹنگ آف مائنڈ. انیوژل ہے، سپر نیچرل ہے، تو اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے، بظاہر تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن کہ ایک ہی وقت میں مائنڈ کے 2 حصے ہوئے، سپلٹنگ آف مائنڈ، آدھا دماغ ایک طرف آدھا دماغ ایک طرف. اور کیا ہوا کہ وہ ایک دماغ کا حصہ شخصیت کو بھی لے کے مجسم ہو گیا، اور دوسرے دماغ کا حصہ ایک اور اسی شخصیت کے عکس کو لے کے، پرتو کو لے کے، امیج کو لے کے علیحدہ ہو گیا، اور ایٹ اے ٹائم شخصیت کی 2 تصویریں 2 مختلف جگہوں پہ دکھائی گئیں. اب ظاہر ہے کہ ہم کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی، آپ بھی کہیں گے، لیکن کچھ روحانی واقعات بھی ایسے ہیں، شاید آپ نے کبھی آپ کے علم میں آئے ہوں، میرے علم میں آئے ہیں، کہ ایک بندہ جو حج پہ نہیں گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور جب وہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ واپس آئے تو مبارک دی، انہوں نے کہا تم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم نے تمہیں دیکھا تھا وہاں، لیکن اور ہم نے تمہیں آواز بھی دی تھی، لیکن رش بہت تھا تو تم ہماری آواز نہیں سن سکے، لیکن ہم نے تمہیں 1 سے زیادہ دفعہ خانہ کعبہ اور حج کے دوران تمہیں دیکھا ہے، جبکہ وہ بندہ حج پہ نہیں گیا تھا اور اس کی وٹنسز موجود ہیں. یہ تو ہے روحانی باتیں، لیکن وہ جو آدمی کا کیس ہے جو شادی والے گھر میں بھی تھا اور اپنے گھر میں بھی تھا، وہ روحانی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسکیزوفرینیا کی ایکسٹریم کنڈیشن ہے، جس کو ابھی تک سمجھنے کے لیے ٹکریں ماری جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا. دلچسپ کیس ہے. اسی طرح سے 2000 میں میرے پاس ایک کیس آیا، اور بڑا دلچسپ کیس تھا اسکیزوفرینیا کا. ڈاکٹرز نے، سائیکیٹرسٹ اور نیورولوجسٹ سب نے ہو آیا تھا وہاں سے، اور میڈیسن لے رہا تھا. اب یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا میں ہوتا کیا ہے، یا شیزوفرینیا میں ہوتا کیا ہے. تو جو لوگ ڈاکٹرز ہیں جانتے ہیں، ہیلوسینیشن، ڈیلیوژن، ایلیوژن، یعنی شیزوفرینیا کے مریض کو چیزیں نظر آتی ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، کہ جی یہ وہ کھڑا ہے، وہ دیکھیں وہ چڑیا کھڑی ہے، یہ جن آ گیا، یہ بھوت آ گیا، یہ عورت آ گئی. تو وہ اس کی آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے. کانوں میں آوازیں آتی ہیں جو کہ عام بندہ نہیں سن سکتا. کمرے میں بیٹھے ہیں گھر والے نہیں سن رہے، لیکن وہ پیشنٹ کہہ رہا ہے، جو اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے، کہ جی مجھے تو وہ بلا رہا ہے، مجھے آواز آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ دیکھیں کون بیٹھا ہے. تو اس طریقے سے یہ دھوکے ہوتے ہیں، جس کو میڈیکل سائنس دھوکا کہتی ہے، کہ وہم ہے، اور یہ ہیلوسینیشن ہے، یہ ڈیلیوژن ہے، یہ ایلیوژن ہے. دلچسپ بات ہے. لیکن مریض اپنی جگہ پہ اڑا ہوتا ہے کہ جی نہیں، اور گھر والے پھر کیا کرتے ہیں، آبویسلی اسے لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں گے، اور اگر وہ زیادہ پریشان کرے روز روز تو پھر اسے مینٹل ہاسپٹل میں جمع کروا دیا جائے گا، کہ بھئی یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ہماری بچی یا بچہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ باقی گھر والے نہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. لیکن آپ کو ہماری پرانی ساری ویڈیوز گزشتہ سن کے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم لڑائی جھگڑا کریں. اسپرچولزم میں یہ سب کچھ ممکن ہے. ہر چیز مادی نہیں ہوتی. اگر اسے نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کی باطنی نظر کھل گئی، یا اس کے برین کی کوئی ایسی کیفیت ہو گئی کہ جس میں یہ تھا. تو اس میں
2000 में मेरे पास एक मेल पेशेंट आया, एज 38-40, मेच्योर मैरिड पर्सन, डायग्नोज हुआ जी स्किज़ोफ्रेनिया। बड़ी दिलचस्प बात उसने की। जब मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था तो उसने मुझे कहा, डॉक्टर, डू यू नो दैट सीट ऑफ गॉड इज लाइंग वेकेंट सिंस लॉन्ग? कि डॉक्टर साहब, आपको पता है कि वो जो ऊपर अल्लाह है ना, अल्लाह की जो सीट है खाली पड़ी है, अब अल्लाह नहीं है ऊपर। सीट ऑफ गॉड इज लाइंग वेकेंट सिंस लॉन्ग। इंग्लिश बोलता था, पढ़ा लिखा था। मैं दिल ही दिल में हंसा, लेकिन पेशेंट के सामने तो हंसना, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम पेशेंट का दिल नहीं तोड़ सकते। सीरियसली से कहा, हाँ रियली, सॉरी आई डोंट नो, बट मे बी वट यू आर सेइंग इज ट्रू। उसने कहा, उसने उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट को ख़त लिखा और उसने मुझे वो ख़त दिखाया और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जवाब भी आया। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, डिसेंट लोग हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं उसमें। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वो जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड, ही रोट अ लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और उन दिनों में 2000 में बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट था। उसने उसे खत लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट, डू यू नो दैट सीट ऑफ गॉड इज लाइंग वेकेंट ऑन द स्काई सिंस लॉन्ग? और थोड़ी सी और बातें नीचे लिखी। ये लेटर मैंने देखा और फिर मज़े की बात यह है कि बिल क्लिंटन ने उसे जवाब दिया, वो लेटर भी उसके पास था। उसने कहा, ओके जेंटलमैन, माई सिंपैथीज आर विद यू, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आई डेफिनेटली रिकमेंड योर नेम फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ गॉड। तो अमेरिका के सदर ने उसका दिल रखने के लिए जवाब दिया बाकायदा कि ठीक है, मैं आपकी बात पे गौर भी करूंगा और मैं आपका नाम रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि उसने अपने ख़त में लिखा था कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ मोस्ट पावरफुल स्टेट और बिग पावर हैं, सुपर पावर हैं, तो आप भी ज़रा इसमें मेरी नाम रिकमेंड करें कि अल्लाह की सीट खाली पड़ी है और मैं उसका उम्मीदवार हूँ। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग। अब बात यह है कि ये सब कुछ हुआ है। उसका बहरहाल जब हमने ट्रीटमेंट किया तो उसमें बेहतरी आई, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में जहाँ मेडिसिन कंट्रोल करती हैं, मैनेजमेंट होती है, वहाँ पे दूसरे सिस्टम भी काम करते हैं। और याद रखिए कि जितने भी सिस्टम्स हैं, मसलन एक्यूपंक्चर है, कपिंग है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, इसी तरह से होम्योपैथी है, हर एक में कुछ ना कुछ शिफा ज़रूर मौजूद है। लिहाजा हमें सबका नॉलेज होना चाहिए ताकि हम जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे अप्लाई कर सकें। एक तीसरा केस मेरे पास आया 2005 में, स्किज़ोफ्रेनिया, फीमेल, 20 ईयर्स ओल्ड, अनमैरिड। वो उनका जो घर था उसके साथ वाला प्लॉट खाली था और वो उसका रूम था, लड़की को रूम दिया हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे, यानी ऊपर वाली मंजिल पे अपने घर में। सॉरी, वो जो खिड़की थी उसकी, वो प्लॉट की तरफ खुलती थी और साथ वाला प्लॉट खाली था, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि 2-3 घरों के दरमियान अगर के प्लॉट खाली हो तो लोग क्या करते हैं, वहाँ कूड़ा करकट फेंक देते हैं और इस तरह से गंद बला वहाँ पे फेंकते हैं। तो वो प्लॉट खाली, बाउंड्री वॉल थी लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बाहर से वॉल, चारों तरफ वॉल थी। वो केस मेरे पास लाया गया। क्या है जी, घर वाले उसे ले जा रहे थे और वो ऑलरेडी जो है अंडर ट्रीटमेंट थी साइकेट्रिस्ट के और उसे मेडिसिन दी जा रही थी। तो उसको भी यही था कि वो एक कैप्टन साहब नज़र आते थे, आर्मी के कैप्टन उसे नज़र आते थे और वो घर वालों को ये बताती थी कि मामा, ये मेरे घर के साथ जो प्लॉट है ना, वो देखो, वो एक टेंट लगा हुआ है, फौजी का खैमा लगा हुआ, और उसमें वो आर्मी के कैप्टन बड़ा खूबसूरत हुलिया बताती थी कि ये वहाँ मौजूद है
اور یہ کسی مشن پہ آیا ہوا یہاں پہ جاسوسی کرنے یا کسی طرح سے، تو اس خالی پلاٹ میں وہ بیٹھا ہے اور وہ رہتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے کبھی آتا ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ وہ کیپٹن سے اس کی افیلیشن ہو گئی، وہ کیپٹن رات کو آ کے اس کی کھڑکی پہ نوک کرتا تھا کہ اوپن یور ونڈو، اور وہ کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن گھر والوں نے ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ گلاس سے ویژن تو تھا لیکن وہ کھول نہیں سکتی تھی۔ تو اس طرح سے اس نے گھر والوں کو روزانہ ایک نئی کہانی سنانی کہ آج کیپٹن صاحب مجھے بلا رہے تھے، اشارہ کر کے مجھے بلا رہے تھے، آج وہ کھڑکی کے پاس آئے اور انہوں نے وسپرنگ کی اور میرے کانوں میں یہ کہانی، یہ باتیں کی، اور مجھے وہ بڑے پسند ہیں، اور وہ مجھے روزانہ کوئی نئی نئی بات بتاتے ہیں۔ تو یہ وہی چیزیں جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اسکیزوفرینیا کا مریض ایسی باتیں سنتا ہے جو عام بندے نہیں سن سکتے، غیبی آوازیں، ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے، اور میڈیکل سائنس اسے کہتی ہے دماغ کا فطور ہے، دماغی امراض ہیں، یہ ذہن کا مسئلہ ہے، اور اس میں اس طرح سے ڈس آرڈر تھنکنگ ہے اور بیہیویئر اور فریگمنٹیشن اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور اس میں نیورو ٹرانسمیٹر کا بھی رول آ جاتا ہے کہ سیکریشنز ہیں برین کی، اگر وہ نارمل نہ رہیں تو اس طرح کے پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لڑکی کو ظاہر ہے میڈیسن پہ رکھا ہوا تھا، تو اسے میرے پاس جب لایا گیا نیورو ایکوپنکچر ٹریٹمنٹ کے لیے کہ شاید اس میں کوئی اس کا حل نکل آئے، تو میں نے اس کے پہلے تو بات یہ تھی اب وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی، فیڈ اپ ہو چکی تھی، گھر والے بھی لان تان کرتے تھے، اور اسے کئی سال سے دوائیاں بھی دے رہے تھے، بند رکھا ہوا تھا کمرے میں، رات کو بھی پیرا باہر سے لاک، ہر چیز اس کی کیئر کرتے تھے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ، تو نکل سکتی ہے، چھلانگ بھی لگا سکتی ہے۔ تو اس کو جب میرے پاس لایا گیا تو میں نے اس کی ہسٹری لی، میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ بتائیں مجھے ساری باتیں، تو اس نے وہی کہانی کیپٹن والی مجھے سنائی۔ دین آئی واز دا فرسٹ پرسن کہ میں نے اس پہ اسے اپریشیٹ کیا، اور اس کی میں نے سیکنڈ کیا، اس کی تصدیق کی، میں نے کہا او آپ جو کہہ رہی ہو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے، میں بھی دیکھ سکتا ہوں اس کیپٹن کو، میری بھی ایک نظر ہے تو میں اس کیپٹن کو دیکھ سکتا ہوں، تم جو پلاٹ میں کیپٹن کو دیکھ رہی ہو گھر والے، یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پہلا بندہ ہے جو کہ میری بات کو سچ کہہ رہا ہے، باقی تو سب مجھے پاگل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارا ٹیکٹکس ہوتے ہیں مریض کو، تاکہ مریض ہم پہ ٹرسٹ کرے، اور گریجولی ہم اسے بتائیں کہ بھئی یہ تمہارا وہم ہے، یا تمہارا کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں، کیونکہ وہ ڈاکٹرز کے پاس آنے کو تیار نہیں تھی، اور ڈیلی ٹریٹمنٹ کے لیے تو تیار نہیں تھی، اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے فزیکل ایکوپنکچر کا ٹریٹمنٹ تو فزیکل ہے، اس میں تو ہمیں ڈیلی یا آلٹرنیٹیو ڈیز پہ یا ٹوائس اے ویک ہمیں بلانا پڑتا ہے پیشنٹ کو، اور اس نے نہیں آنا تھا اگر میں اس سے یہ فیور نہ لیتا، اس کو یہ فیور نہ دیتا کہ بھئی یو آر رائٹ۔ میں کہا تمہارے گھر والے سب ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، تمہارا صحیح ہے، یو آر رائٹ، کیپٹن از دیئر، اور وہ جو تم سے باتیں کرتا ہے وہ بھی مجھے پتہ چل گئی، اور تم سچ کہہ رہی ہو۔ سو کیا ہوا کہ وہ ریڈی ہو گئی مجھ سے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، اور گھر والوں کو کہہ دیا جی میں ان ڈاکٹر صاحب کے پاس روز بھی آنے کو تیار ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر ہم نے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا کا کیس، کوئی بھی کیس ہو، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اور سپر نیچرل اس میں آپ کو فیڈ ملتا ہے، سپر نیچرل سٹوری ملتی ہے، ایسی جس کو عقل یقین نہ کرے، لیکن چونکہ یہ دنیا کے واقعات ہیں، ایسے بے شمار مریض ہیں، آپ جو معالجین ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہر مریض اسکیزوفرینیا کی ایک نئی کہانی سناتا ہے کہ میرے گھر میں یہ رہتا ہے، میرے گھر میں وہ ہے، رات کو مجھے وہ بلاتا ہے، رات کو مجھے وہ لینے آتے ہیں، رات کو مجھے دن میں مجھے یہ ہوتا ہے، آوازیں آتی ہیں مجھے اس طرح سے، جناب مختلف میوزک ہو رہا ہے، کبھی کوئی تقریر کر رہا ہے، کبھی کوئی بول رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بیماری کے سائن سمٹمز میں آ جاتی ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے، جو ٹپ میں نے پہلے بھی دی اور اب دوبارہ میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کے لیے بھی، کولیگس کے لیے بھی، معالجین کے لیے، سب ہیلرز کے لیے جو بھی مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اور عام لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی، کہ یاد رکھیے جو بیماری، جس بیماری کے لیے میڈیکل سائنس آج اس ترقی یافتہ دور میں ریسرچ کے بعد بھی، پوری ریسرچ کے بعد بھی، آج اگر میڈیکل سائنس ہیلپ لیس ہے اور وہ کہتی ہے کہ ریزن ان نون،
تو اس پہ ضرور سوچا کریں کہ اس کی کوئی روحانی پہلو ہو سکتا ہے. دیر مسٹ بی اے اسپرچل اسپیکٹ آف ڈیزیز. اگر آپ کو ڈاکٹر اسپیشلسٹ یہ کہہ دیں کہ بھئی اس کی وجہ تو پتہ نہیں ہے، بہرحال یہ دوائی کھائیں تو ایسا دورہ نہیں پڑے گا، فٹس نہیں پڑیں گے، آوازیں نہیں آئیں گی، مینٹل ریلیکسیشن ہو جائے گی، نیند بھی آ جائے گی، لیکن بہرحال اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وجہ تو بس ایسے ہی ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، ریزن ان نون. تو یہ کیا کہتے ہیں اسے، نقطہ فکر ہے یاران نقطہ داں کے لیے، دوستوں کے لیے، سوچنے کے لیے، تمام ایجوکیٹڈ پرسن کے لیے اور معالجین کے لیے. ضرور سوچئے. فی الحال اس بات کو آپ ایک ہائپوتھیسس سمجھ کے ہی سوچ لیجئے، مفروضہ سمجھ کے سوچ لیجئے کہ جو مریض ایسی سائن سمٹمز میں ہوتا ہے، ایسی بیماری میں ہوتا ہے، اس کو ضرور روحانیت کی طرف لے کے آئیں، اس کے لیے ضرور صدقہ خیرات کریں، اس کے لیے ضرور دعا کریں، اس کے لیے ضرور کلام پاک سے مدد لیں، اس کے لیے ضرور خود بھی دعا کریں. نیک آدمی کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور اس کے لیے دین سے بہت زیادہ رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. تو صرف دوائیوں پہ تکیہ نہ کریں، صرف پاگل خانوں میں کرنٹ لگانے پہ تکیہ نہ کریں، شوق دینے پہ تکیہ نہ کریں. تو انسانیت کی بہتری کے لیے اپنے تھوڑے سے اس لیول سے نیچے آ جائیں جو لیول میڈیکل سائنس نے آپ کو دیا. باؤنڈری لائن کھینچ دی، لکیر لگا دی کہ نہیں بھی باقی ساری چیزیں بکواس ہیں، میڈیکل سائنس ہی صحیح ہے. تھوڑا سا اس پہ سوچئے، اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور اگر آپ اس پہ نہیں سوچیں گے اور آپ کے ہاتھوں سے بھی ایسے ہی ظلم ہوتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا ملے گا کہ بھئی آپ نے پیشنٹ کو صحیح گائیڈ کیوں نہیں کیا تھا. اگر آپ کے پاس علم تھا، اگر آپ مسلمان تھے، آپ نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ تھا کہ ہر بیماری تو جسمانی نہیں ہوتی. دیکھیں آپ کے نالج میں ہے، آپ سب لوگ اسی دنیا میں رہتے ہیں، میں بھی آپ جیسا ہوں. کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں مریض دم سے ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں مریض نے، فلاں شخص نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا رقیہ، یہ قرآن پاک، کلام پاک کی تلاوت سننے سے اور اس کنڈیشن میں آنے سے وہ مریض ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ صدقہ دیا اور بیماری ٹل گئی اور مریض شفا یاب ہو گیا؟ یہ سب چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی ڈگری پہ حرف آتا ہے، ایف آر سی پی پہ حرف آتا ہے، ایم سی پی ایس پہ آتا ہے، آپ کی ایم بی بی ایس پہ آتا ہے، ہم پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم اس پہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا ہنسیں گے، اتنا پڑھا لکھا بندہ ہو کے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ بیماری کے پیچھے کچھ ایسی بات بھی تھی. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ ضرور غور کریں انسانیت کی بھلائی کے لیے. اٹ از ان دا گڈ فیتھ آف پیشنس، گڈ فیتھ آف ہیومینٹی. اللہ حافظ.